علم طبیعت یعنی فزکس سائنسی علوم کے قدیم ترین شعبوں میں سے ایک ہے۔ فزکس یونانی زبان کے لفظ فیوسس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے فطرت، یعنی فطرت کا مطالعہ مکمل گہرائی اور ہر جہت سے۔ پچھلے 2000 سالوں میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ریاضی کی کچھ شاخیں فطری فلسفے کا حصہ تھیں۔ 19ویں صدی میں سائنسی انقلاب کے دوران تمام فطری علوم منفرد تحقیقی کوششوں کے نتیجے میں الگ الگ ناموں سے شناخت ہونے لگے، جن میں سے ایک فزکس ہے۔ فزکس دوسرے کئی شعبوں جیسے بائیو فزکس اور کوانٹم فزکس کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فزکس کی حدود کو سختی سے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ فزکس میں نئے آئیڈیاز اکثر دوسری سائنسز میں زیر مطالعہ بنیادی میکانزم کی وضاحت کرتے ہیں۔ فزکس کو انسانیت کے لیے سب سے اہم اور سب سے زیادہ فائدہ مند علوم میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ جدید طرز زندگی کی آسائشیں فزکس میں ترقی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ یہ علم ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود اشیاء سے لے کر پوری کائنات اور اس میں موجود تمام اجسام تک پھیلا ہوا ہے، یعنی آپ کے گرد موجود ہوا، آپ کے پاؤں کے نیچے کی زمین، ستاروں سے نکلنے والی روشنی، سورج اور چاند کی کرنیں، آپ کے کانوں سے ٹکرانے والی آوازیں اور آپ کو غصہ دلانے والی تمام اشیاء اور مظاہر کو طبیعت یعنی فزکس کہتے ہیں۔ فزکس میں پیش رفت اکثر ٹیکنالوجی میں ترقی ممکن بناتی ہے۔ مثال کے طور پر برقی مقناطیسیت، سالڈ اسٹیٹ فزکس اور نیوکلیئر فزکس کی تفہیم میں پیش رفت براہ راست نئی مصنوعات کی تیاری کا باعث بنی، جنہوں نے ہمارے معاشرے کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر دیا، جیسے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور گھریلو آلات وغیرہ۔ حرکیات یعنی تھرمو ڈائنامکس میں ترقی صنعتی ترقی کا باعث بنی، اور میکینکس میں ترقی نے کیلکولس کی ترقی کو راہ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنے وسیع علم کو ہم ایک ویڈیو میں بیان کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن آئیے کوشش کرتے ہیں کہ سائنس کی اس شاخ میں موجود کچھ بنیادی معلومات کو اس ویڈیو کے ذریعے سیکھ سکیں۔ طبیعت کے مطالعے میں سب سے زیادہ اہم مادہ ہے، مگر مادہ ہے کیا؟ وہ تمام اشیاء جو کسی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں مادہ کہلاتی ہیں۔ یہ تعریف سائنس کی ابتدائی کلاسز سے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم مادے کو اس کی ساخت کی بنیاد پر ٹھوس، مائع اور گیس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر برف ٹھوس ہے اور اپنی شکل اور حجم کو تبدیل نہیں کرتی، جبکہ پانی مائع کی حالت میں ہوتا ہے اور تمام مائعات میں بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا حجم یعنی والیوم ایک جیسا رہتا ہے، لیکن ان کی شکل برتن کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ گیس مادے کی تیسری شکل ہے جس کا کوئی خاص حجم یا والیوم نہیں ہوتا، لہٰذا گیسوں کے والیوم کو دباؤ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بھاپ اور ہمارے ارد گرد کی ہوا گیسی شکل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مادے کی ایک چوتھی حالت بھی ہے جس میں ایٹمی ذرات مرکب کی صورت میں موجود ہیں۔ اسے پلازما کہتے ہیں، جو زمین میں کہیں کہیں اور انتہائی کم جگہوں پر ملتا ہے، لیکن کائنات میں موجود کھربوں ستاروں میں موجود گیسز پلازما حالت ہی میں موجود ہیں۔ یوں زمین پر مادے کی انتہائی کمیاب شکل کائنات میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ مادے کے بعد دوسری اہم چیز توانائی ہے۔ یہاں شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں حرکت کا نام آیا ہو۔ در حقیقت حرکت توانائی ہی کی ایک قسم ہے، جسے ہم میکینیکل انرجی یا کائنیٹک انرجی کہتے ہیں۔ کسی بھی مادی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے یا حرکت میں مدد دینے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ مادے کی طرح توانائی بھی ہمارے ارد گرد بہت سی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ہر حرکت پذیر جسم میں میکان کی توانائی ہوتی ہے، یعنی کائنیٹک انرجی۔ اس کے علاوہ مخفی توانائی، روشنی، آواز، بجلی اور حرارت وغیرہ توانائی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ مادہ اور توانائی۔ ہماری کائنات میں بظاہر مختلف نظر آنے والی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ مادے اور توانائی کے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تیسری طبعی مقدار کو سمجھنا ہوگا: قوت میدان یعنی فورس فیلڈ پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر مادے کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک کشش ثقل ہے، جس کی وجہ سے مادہ دوسرے مادے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مادے کی مقدار اور اشیاء کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا، یہ کشش اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
यही वो कशिश है जिसकी वजह से मशहूर सेब न्यूटन के सर पर आ गिरा और उसने कशिश शकल का कानून दरियाफ्त किया। मादे में बरकी और मकनातीसी खुसूसियात भी शामिल हैं, जिसकी वजह से चार्ज शुदा या मकनातीसी मैदान दीगर चार्ज शुदा अजसाम पर कुव्वतें लगा सकते हैं। जब भी कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो हरकत पैदा होती है। साबित हुआ कि हरकत तवानाई ही की एक किस्म है और तवानाई मादे की वजह से पैदा होती है और तवानाई को मादे में भी तब्दील किया जा सकता है। अगर आप इस बुनियादी मालूमात को समझ चुके हैं तो फिजिक्स को एक जुमले में इस तरह बयान कर सकते हैं। फिजिक्स एक कायनाती साइंस है जिसमें हम मादे और तवानाई के साथ साथ उनके बाहमी ताल्लुकात का मुताला करते हैं। फिजिक्स के बारे में मजीद जानने और इसके मुख्तलिफ नज़रियात को समझने के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.roshangarhi.org और यूट्यूब चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस।